بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج دو بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں. ایک ہے اسحاق ڈار صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے پاکستان کی پچھلی 20 سالہ جو جی ڈی پی کا ہے ریشو، وہ میں چونکہ ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں، میں اکانومی کو نہیں سمجھتا، تو اس لیے وہ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتا. تو میں نے اس لیے آج ایک پاکستان کے جو بڑے پولیٹیکل اکانومی رپورٹر ہیں اور وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان سے میں نے گزارش کی ہے کہ وہ آ کے ہمیں ذرا تھوڑا سا سمجھائیں کہ اسحاق ڈار صاحب کیا بتانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے اپنے ٹویٹ پہ ایک گراف شو کیا ہے جس میں پاکستان کی 20 سال کی جو کارکردگی ہے وہ دکھائی گئی ہے، اور 2020 میں وہ جو کہتے ہیں نا نوز ڈاؤن، وہ ہو گیا گراف. وہ ہم تھوڑا سا سمجھیں گے. اور دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے جو عمران خان کی حکومت ہے اس پہ بڑے سنگین قسم کے الزامات لگائے ہیں احسان اللہ احسان کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ ان کو انہوں نے این آر او دیا، اور جتنے این آر او وزیر اعظم عمران خان نے دیے ہیں اتنے این آر او کسی وزیر اعظم نے اپنے دور اقتدار میں نہیں دیے. تو یہ آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا یہ گراف. میرے ساتھ ہیں موجود حبیب اکرم صاحب، ویڈیو لنک کے اوپر ہیں. حبیب اکرم جو ہیں وہ روزنامہ دنیا میں ایک پروگرام کرتے ہیں اختلافی نوٹ کے نام سے، اور پاکستان کی سیاست اور اکانومی پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے. حبیب صاحب السلام علیکم. آپ کو میری آواز آ رہی؟ وعلیکم السلام جی عمران صاحب، آ رہی. حبیب صاحب یہ گراف آپ نے آج دیکھا ہوگا، اسحاق ڈار صاحب نے شو کیا ہے، اپنے شیئر کیا ہے ٹویٹر کے اوپر. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان ٹیکس انکم ایز پرسنٹ آف جی ڈی پی از لوئسٹ ان 20 ایئرس. یہ تھوڑا سا بتا دیں. وہ کہتے ہیں کہ 2018 میں یہ گراف جو ہے وہ 12% سے اوپر چلا گیا تھا، اور 2020 میں یہ 8% پہ آ گیا ہے. اس کی عام زبان میں اگر ہم بات کرنا چاہیں، سمجھنا چاہیں، یہ کیا وہ کہنا چاہ رہے ہیں، وہ تھوڑا سا سمجھا دیں. دیکھیے، آپ اس کو سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ اگر پوری قوم، یعنی ہم پورے پاکستان کے لوگ جتنی بھی سروسز اینڈ گڈس جو پروڈیوس کرتے ہیں اور اس سے جو پیسہ بناتے ہیں، تو ان سب کے مجموعے کو کہا جاتا ہے جی ڈی پی. اس میں سے ایکسپورٹ مائنس کر دی جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اسے کہتے ہیں جی ڈی پی. اور اگر ہم نے فرض کیا کہ پورے پاکستان کے لوگوں نے 100 روپے کی گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس کی، تو اس میں سے اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صرف 8% یعنی 8 روپے ٹیکس اکٹھا کیا. جبکہ اگر ہم دنیا کے دیگر اپنے جیسے ملک جو ہیں جنہیں آپ مڈل انکم گروپ کے کنٹری کہتے ہیں، یا آپ انہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ ترقی پذیر ممالک ہیں، تو وہاں پر یہ ریشو عام طور پر رہتی ہے 13 سے لے کے 18% تک. اور اگر آپ اس کو مڈ میں رکھیں یعنی 15%، تو یہ کسی بھی ہم جیسی اکانومی کے لیے ایک بہت ہی فیئر ایسٹیمیشن ہوتی ہے کہ اگر ہم 100 روپے کی گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس کر رہے ہیں تو ان کی پروڈکشن کے لیے جو ہمیں حکومت اور حکومتی امداد چاہیے، جس میں ڈیفنس بھی شامل ہے، جس میں حکومت کے اخراجات بھی شامل ہے، جس میں ڈیولپمنٹ بھی شامل ہے، تو ان سارے کاموں کے لیے ہم 15 روپے اپنی انکم میں سے نکال کے حکومت کو دے دیں گے، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو. یعنی اگر اس گراف کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 8 روپے ٹیکس اکٹھا کیا ہے اور ہر اس 100 روپے پہ جو ہماری قوم نے پروڈیوس کیا ہے. تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو یہ جو نیچے آئی ہے 8% کے قریب پہنچی ہوئی ہے، تو یہ کسی بھی ملک کے لیے بہت ہی خطرے کا علام ہوتا ہے. تو اس معاملے میں آپ کو عرض کروں کہ اسحاق ڈار صاحب سے اتفاق کرنا پڑتا ہے کہ وہ ہمیں ایک خطرے کی نشاندہی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ٹرینڈ اسی طرح رہا اور آگے چلتے ہوئے 8% کی بجائے ہم 7% پہ چلے گئے، تو ہمارے پاس ایک وقت خدا نخواستہ ایسا آئے گا کہ جس میں ہم اپنے لوگوں کی تنخواہیں بھی نہیں دے پائیں گے. اور جب میں تنخواہیں نہ دے پانے کی بات کر رہا ہوں عمران صاحب، تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں پھر سب لوگ شامل ہیں. فوج بھی شامل اس میں فوج بھی شامل ہے، اس میں سول ادارے بھی شامل ہیں، اس میں تمام کے تمام لوگ شامل ہیں. اور تنخواہیں دینے کے لیے ہمیں کتنے پیسے چاہیے وہ ٹیکس ڈٹرمن کرے گا. آپ دیکھ لیں کہ ہم 2 سال سے اپنے لوگوں کی تنخواہیں 10% بھی نہیں بڑھا پا رہے ہیں. نہیں فوج کی تو بڑھ گئی ہیں، کچھ لوگوں کی بڑھی ہے، لیکن ہم بہت تھوڑی سی بڑھائی ہے. لیکن فوج کا کام بھی اس طرح کا میرا خیال ہے کہ اس کی تنخواہوں میں مسلسل اضافہ ہوتا رہنا چاہیے افراط زر کی شرح کے اعتبار سے. نہ صرف فوج کا بلکہ سارے پاکستان کے لوگوں کا افراط زر کی شرح کے ساتھ ساتھ کم از کم اضافہ ضروری ہے، جس کو کہتے ہیں انفلیشن ایڈجسٹمنٹ. اچھا میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ ہم تو ٹیکس پہلے سے زیادہ دے رہے ہیں. مثال کے طور پہ
میں اگر یہ شرٹ خریدنے جاتا ہوں، یہ مجھے آج میرے ایک کلیگ ہیں وہ سمجھا رہے تھے یہ والی بات، لیکن مجھے ان کی بات اس طرح سمجھ نہیں آئی، تو میں ان کا کویسچن آپ پہ پٹ کر رہا ہوں دوسرے لفظوں میں کہ اگر میں یہ شرٹ خریدنے جاتا ہوں، میں ایک اوسط طبقے کے سے، یعنی جو متوسط طبقہ کہتے ہیں وہ کہتا ہوں اس کو، مجھے یہ 3,000 روپے کی شرٹ ملتی ہے، 3,000 روپے میں 600 روپے سیدھا حکومت کے پاس ٹیکس چلا گیا، ٹیکس کی ریشو تو انہوں نے بڑھا دی جس کی وجہ سے مہنگائی بھی بڑھ گئی، تو عوام تو ٹیکس دے رہے ہیں، تو پھر یہ پیسہ جو ٹیکس کی مد میں ہم دے رہے ہیں پہلے سے زیادہ، تو یہ کہاں جا رہا ہے پیسہ؟ ایک بات سمجھیے کہ پہلے تو آپ ٹیکس پول کو سمجھیے کہ ہمارا جو ٹیکس پول یعنی جس میں وفاق کے پاس سارے ٹیکسز اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس میں سے جو سیل ٹیکس آن سروسز ہے وہ تو سیدھا سیدھا صوبوں کا اپنا حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بعض اوقات وفاق اکٹھا کرتا ہے بعض جگہ پہ، اور بعض معاملات میں صوبے خود اکٹھے میں کر وہی لیتے ہیں۔ 18ویں ترمیم والی جی، بات آ گئی۔ 18ویں ترمیم والی بات۔ اس کے بعد جو صوبوں کے پاس معاف کیجیے گا، لیکن حبیب صاحب یہ جو 2018 میں 18ویں ترمیم تھی نا؟ جی جی بالکل تھی، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، تو جب آپ کے پاس اس وقت آپ دیکھیں نا کہ آپ کے پاس ٹیکس کلیکشن کیوں نہیں ہوئی، پہلے یہ بات سمجھ لیجئے نا، عمران صاحب آپ نے اپنی اکانومی کو سلو ڈاؤن کیا ہے قصدن، جیسے آپ نے دیکھا کہ ہمارے اسٹیٹ بینک نے مسلسل ریٹ آف انٹرسٹ شرح سود کو بڑھاتا چلا گیا۔ جب آپ شرح سود کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں تو دراصل آپ ڈیمانڈ کم کرتے ہیں، اپنی اکانومی کو سلو کرتے ہیں، تو جب آپ اکانومی کو سلو کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اچانک بزنس آپ کو لگتا ہے کہ کانٹریکٹ کرتا چلا جا رہا ہے، یعنی وہ سکڑتا چلا جا رہا ہے، اور جو آپ کو ٹیکسز ہیں وہ بوجھ لگنا اچھا، یہ جو آپ بات سمجھا رہے ہیں، یہ آپ کے خیال میں، یا میں پوچھنا سمجھنا چاہ رہا ہوں، یہ بات اگر ایک پولیٹیکل اکانومی کے رپورٹر کو سمجھ آ رہی ہے تو وزیر اعظم پاکستان کو سمجھ کیوں نہیں آتی یہ والی بات؟ دیکھیے یہ وہ سمجھنا نہیں چاہتے، دو باتیں، سمجھنا نہیں چاہتے یا یہ ان سے ہوتا نہیں ہے، یہ ان کو آتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے میری یہ سوچی سمجھی رائے ہے، اور یہ میں کئی دفعہ اس کا اظہار کر چکا ہوں، آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر اظہار کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں دو لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کے اکنامک ووز یعنی معاشی پرابلمز کی وجہ ہے، ایک کا نام ہے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ اور دوسرے کا نام ہے ڈاکٹر رضا باقر۔ یہ دونوں لوگ بوکش قسم کے لوگ ہیں، ان کو ریئل اکانومی کا پتہ ہی نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں نے وزیر اعظم پاکستان کو، میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ عمران خان ہے ان کی جگہ کوئی اور ہے، وزیر اعظم پاکستان کو وہ درست رائے نہیں پہنچا رہے، اور بلکہ مجھے اب یہ احساس ہونے لگا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کو شاید وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، نہیں، وزیر اعظم روٹی کو چوچی کہتے ہیں آپ نے؟ نہیں دیکھیے، کوئی کسی بھی آپ دنیا کے کسی بھی وزیر اعظم کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہر فیلڈ کا ماسٹر ہوگا، نہیں، اس نے ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں، اور اس نے گرے ایریا کے ڈیسیجنز اس کو یہ تو ڈیسیجن لینا چاہیے نا کہ یار کہ اس پوسٹ پہ میں جو یہ بندہ لگا رہا ہوں وہ اس قابل ہے کہ نہیں ہے، یہ فیصلہ کیا وزیر اعظم کے کھاتے میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ مجھے میری معلومات یہ ہے کہ وزیر اعظم اپنے ان دونوں فیصلوں پہ غور دوبارہ نظر ثانی کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں، اور اس کی وجہ ہے اسی فیصلے کی، یعنی انہوں نے نظر ثانی کی ہے تو اس کا ایک ثبوت بھی دیا ہے، انہوں نے ایک تھنک ٹینک بنایا ہے خود، جو اکانومی کا تھنک ٹینک ہے، جس کی وہ روزانہ تو نہیں، جس کی وقفے سے وہ خود میٹنگز لے رہے ہیں، اور مجھے ان میٹنگز کے احوال معلوم ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ جو آپ کا ابھی کنسٹرکشن پیکج آیا تھا، کنسٹرکشن پیکج میں اس گروپ کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے، اور خود وزیر اعظم نے اس گروپ کے افراد کو کہا، جس میں سابق سیکرٹری خزانہ اور اس قسم کے لوگ شامل ہیں، سابق وزرائے خزانہ بھی شامل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب، آپ کی جو موجودہ معاشی پالیسی ہے وہ بہت ہی بکش ہے، بہت ہی، آپ اس کے نتیجے میں اکانومی سکڑتی چلی جائے گی، آپ کو زمین کے اوپر کچھ کام کرنا ہوگا، اور زمین کے اوپر کام کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت اچھا اور بڑا پازیٹیو کنسٹرکشن پیکج بھی آ رہا ہے۔ آپ پولیٹیکل اکانومی کو سمجھنے والے لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، میں اب اکانومی سے ہٹ کے ذرا پولیٹیکل بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کہا ایک پاکستان کے صحافی ہیں، آپ جانتے ہیں وہ غائب ہو گئے تھے، کل آئے ہیں وہ رات کو، تو ان کو مطیع اللہ جان کا میں حوالہ کر رہا ہوں، انہوں نے نا ایک انٹرویو کے دوران بڑی مزے کی بات کی، انہوں نے کہا کہ جی وہ پنجاب، ان سے سوال تھا کہ بزدار جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا، تو بزدار کے پیچھے انہوں نے کہا کہ جی وہ عمران خان تو خود کسی کے بزدار ہیں، تو یہ جو فیصلہ ہے یہ حفیظ شیخ والا، ہم دیکھتے ہیں حفیظ شیخ جو ہے وہ زرداری صاحب کا بھی وزیر خزانہ ہوتا ہے، اور پھر جو گورنر اسٹیٹ بینک والا جو ڈاکٹر باقر کی آپ بات کر رہے ہیں، تو وہ بھی سنا ہے کہ وہ فیصلہ بھی کسی اور کا ہے، تو آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ جو فیصلہ سازی کے جو مراکز ہیں
وہ کوئی ایک سے زیادہ ہیں, تو اس وجہ سے یہ گڑبڑ پیدا ہو رہی ہے, یا تجربات دیکھیے کی ایک تو ناکامی. سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ عمران خان ایک منتخب آدمی کو جس نے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت بنائی, میرے اختلافات ان سے اپنی جگہ یا پالیسیز پہ اختلافات اپنی جگہ, لیکن اگر کوئی انہیں یہ کہے کہ وہ کسی کے ہاتھ کے کھلونے ہیں تو میں معذرت کے ساتھ میں اس کو نہیں مانتا. نہیں آپ نہ مانیں, ٹھیک ہے, میں تو کسی بات کی یہ ہے بات کہ بتائی آپ نہیں, آپ جس کو ابھی حوالہ دیں, آپ کم از کم, میں اس حوالے سے اظہار برات کرنا اپنا صحافیانہ فرض سمجھتا ہوں کہ میں اس حوالے کو نہیں مانتا. میں نہیں. سمجھتا ہوں کہ ویسے عمران پاکستان خان, میں آپ کے خیال میں یہ سلیکٹڈ لوگ نہیں آتے؟ دیکھیے میں سمجھتا یہ ہوں کہ پاکستان میں جو اب آپ پہلے بات کر رہے تھے عمران خان کی, وہ دیکھیے یہ اب اگر بکش اکانومی چلا رہے ہیں. آپ بات کو کوئی دوسری طرف لے جانا چاہتے ہیں تو نہیں عمران میں صاحب کسی معذرت کے دوسرے ساتھ, لیکن بات یہ ہے کہ میں عمران خان کو ایک منتخب وزیر اعظم ہی سمجھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو وزارت عظمیٰ حاصل کی اس میں عوام کے ووٹ کا عمل دخل ہے, اور عوام کے ووٹ ہی کے نتیجے میں وہ آئے ہیں, جیسے ان سے پہلے نواز شریف صاحب آئے تھے. نواز شریف بھی دھاندلی کے ذریعے آئے تھے. دیکھیے اب آپ سارے, اگر آپ دھاندلی کا فتویٰ لگانا چاہتے ہو تو آپ لگاتے دھاندلی رہیں. پاکستان کے الیکشنوں میں ہوتی میں معذرت کے ساتھ میں اس اور آپ وہ کے اس آپ کی پریمائز مرضی کو ہے. نہیں مانتا. آپ نے اگر صرف وہ کتابی باتیں کرنی ہیں تو وہ ٹھیک ہے, دیکھیے گراؤنڈ مجھے تو ریئلٹیز لگتا کی ہے, بات کرنی معاف تو کیجیے گا, مجھے لگتا ہے کتابی باتیں آپ کر رہے ہیں. نہیں میں آپ بالکل ایک کلیشے کی بات کر رہے ہیں کہ جناب پاکستان میں سب آر ٹی ایس بیٹھ گئے تھے, آر ٹی ایس بیٹھ گئے تھے, آر ٹی ایس بیٹھ گئے تھے, یہ اس سے کون انکار کر سکتا. آپ ایک کلیشے جو ہے نا, چلیں بہرحال ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے, لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کا واقعہ ہے کہ پاکستان کے جنرل الیکشن ہو رہے ہیں, اور پاکستان کے الیکشنوں والی جو مشین ہے آر ٹی ایس, وہ بیٹھ گئی تھی 8-10 گھنٹے کے لیے. اس سے آپ انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں, اس سے اور وہ کیا کہتے ہیں جی پروڈیوسر صاحب, بنانا ریپبلک. نہیں, آپ مطلب آپ کی تیاری کوئی نہیں ہے, یا آپ فراڈ کر رہے ہیں. میں اس پہ شدید احتجاج کرتا ہوں. نہیں آپ کریں, آپ کا یہ بنتا ہے. میں اختلاف کرتا ہوں. مطلب پاکستان جو ہے ایسا نہیں ہے, یہ لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشن ہوتے ہیں, وہاں پہ اتنی بد انتظامی نہیں ہوتی. اچھا آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ اسی نہج پہ گفتگو کو چلانا چاہتے ہیں تو پھر ایل گور کا اور جارج بش کا جب مقابلہ ہوا تھا تو اس میں کیا ہوا تھا؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں, وہ تو سپریم کورٹ جان چھڑائی تھی. جب آپ نہیں آپ اس کی بات کر رہے ہیں. اب امریکہ کے جو لاسٹ الیکشن ہے اس پہ کیا ہوگا؟ اس پہ بھی یہی الزام لگا. تو الزام تو لگتے رہتے ہیں, لیکن ہر دفعہ نہیں لگتے, جب ہوتا ہے تو لگتے ہیں. امریکہ کی ہسٹری میں کتنی دفعہ یہ الزام لگے ہیں؟ میں اس گفتگو کے جواب میں آپ کو ایک عرض کروں, پاکستان میں ایک بڑی دھاندلی ہوئی تھی الیکشن میں, اور وہ تھی ذوالفقار علی بھٹو 2 یا 3 سیٹوں پہ, 1977 کا 2 یا 3 سیٹوں اس کی دھاندلی کے نتیجے میں 2 یا 3 سیٹوں پہ عمران صاحب اس دھاندلی کے نتیجے میں ایک وزیر اعظم کا تختہ الٹا گیا تھا. جب آپ الیکشن کی دھاندلی جسے کہتے ہیں نا, اس کا نتیجہ اس طرح نہیں ہوتا. اگر آپ تو ایک جرنلسٹ ہیں, آپ ایک کلیشے بات کر رہے ہیں, لیکن اب میں اس کا کیا عرض کروں, لیکن آپ کے خیال میں پھر پی ایم ایل این کو میدان میں نہیں آنا چاہیے تھا کیا؟ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو میدان میں نہیں آنا چاہیے تھا؟ نہیں, وہ تو ان کی مرضی ہے نا, پھر ان کی مرضی ہے. جب انہوں نے الیکشن قبول کر لیا تو آپ الیکشن لڑ رہے تھے. نہیں الیکشن تو نہیں, آپ تو الیکشن نہیں لڑ رہے تھے. جب وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اور الیکشن کی قبولیت کسے کہتے ہیں؟ نہیں وہ تو انڈر پروٹیسٹ بھی تو چیزیں ہوتی ہیں. بھائی انڈر پروٹیسٹ ہے یا اوور دا پروٹیسٹ ہے؟ بات چلے پر آپ کے خیال میں ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا. آج بلاول بھٹو زرداری نے ایک بات کی ہے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے. انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ گورننس کے معاملے پہ وہ بولے ہیں تھوڑا سا. انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ بھی چونکہ اکانومی بھی گورننس کا ہی معاملہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی جتنے این آر او حکومت نے دیے ہیں اتنے این آر او کسی اور وزیر اعظم نے نہیں دیے. انہوں نے مثال دی کہ جی چینی کے اوپر این آر او ہے, مطلب رپورٹ آ گئی ہے, کارروائی کوئی نہیں ہو رہی. پٹرول کے اوپر این آر او ہے. اس طرح انہوں نے بہت سی باتیں کی. پھر اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ جی احسان اللہ احسان جو ہے وہ چونکہ ہمارے خلاف ہیں, چلے ہم اپنی بات نہیں کرتے, لیکن اے پی ایس میں کا تو وہ ذمہ دار تھا, وہ بھاگا کیسے اور اس کو این آر او کس نے دیا ہے؟ وہ بھی تو این آر او. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے آپ نے تین جن چیزوں کو این آر اوز بلاول صاحب قرار دے رہے ہیں, انفارچونیٹلی میں 2 کے بارے میں تو شور شاٹ ہوں, پورے یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ بلاول صاحب ایک پولیٹیکل سچویشن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو ظاہر ہے ان کا حق بنتا ہے کہ وہ پولیٹیکل سچویشن کا فائدہ اٹھائیں. جہاں تک چینی کے معاملے میں این آر او کا تعلق ہے, اور غالباً جہانگیر خان ترین کے باہر جانے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, دیکھیے میں عمران صاحب مجھے پورا یقین ہے کہ جو چینی کی رپورٹ تھی وہ ایک غیر ضروری رپورٹ تھی. پرائم منسٹر آف پاکستان کو کچھ لوگوں نے غلط انفارمیشن دی,
اور اس کے نتیجے میں ایک غلط رپورٹ بنی، اور ایسی رپورٹ ہے جس کو اگر دنیا کے کسی دوسرے ملک میں ہوتی تو اسے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا. نہ وہ پروفیشنل ہے نہ وہ فیکچول ہے. اس رپورٹ کے بارے میں یہ ہے میری رائے، اور میں اس کو پڑھنے کے بعد میں بار بار اپنی رائے سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں جب بھی اس رپورٹ کو پڑھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ وہ نالائکی کی بنیاد پہ فیصلہ ہوا اور نالائکوں نے اس رپورٹ کو مرتب کیا. اس کے نتیجے میں آپ نے پوری انڈسٹری کا بھٹا بٹھا دیا. حکومتیں یہ نہیں کیا کرتی کہ اگر ان کے درمیان وزیر اعظم اور جہانگیر خان ترین کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہے تو حکومتیں یہ نہیں کیا کرتی کہ آپ پورے سیکٹر کو نشانہ بنا لیں. آپ ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ کوئی خرابی تو نہیں کر رہا، یا پالیسی تبدیل کر دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس رپورٹ کے بعد عمران صاحب آپ کا جو بزنس مین ہے آپ کی حکومت پہ کیسے اعتبار کرے گا؟ ای سی سی ایک فیصلہ کرتی ہے سبسڈی دینے کا، اس کا مطلب ہے آپ کا ای سی سی کا فورم بھی نالائکوں پہ مشتمل ہے، وہ بھی نااہل ہے، وہ بھی نکمہ ہے، وہ بھی بدعنوان ہے. اس کے بعد پنجاب کی کابینہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم سبسڈی دیں گے، تو کیا وہ بھی نکمہ ہے، کیا وہ بھی نااہل ہے؟ جب ان دو اداروں کے فیصلوں کو آپ چھوٹے چھوٹے افسروں کو، اور جن کی صلاحیتیں اور تعلیم بھی مجھے بعض معاملات میں لگتا ہے کہ مشکوک ہے، ان کے سپرد کر دیں گے، وہ پاکستان کے ایک سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو بلا کے کہیں گے، ان سے بات پوچھیں گے، کوئی سوال پوچھیں گے اور کہیں گے کہ میں تو ان کے جواب سے مطمئن نہیں ہوں. کیا کسی افسر کی یہ جرت ہونی چاہیے کہ وہ منتخب آدمی جسے اسمبلی کا اعتماد ہو اس کے بارے میں یہ بات کرے؟ آپ اسد عمر جیسے آدمی کو بلاتے ہیں اور اس کے بارے میں اس ایک افسر جو ہے اٹھ کے لکھ دیتا ہے کہ جناب میں ان کی ججمنٹ سے ان کی ایرر آف ججمنٹ سمجھتا ہوں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے وزیروں کی یہ توقیر ہے کہ وہ افسر ایسے جو مشکوک یعنی جو کریڈینشلز کے حامل ہیں ان کے سامنے پیش ہوں اور ایک ردی رپورٹ پیش کر دی جائے؟ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلی غلطی شوگر رپورٹ میں یہ ہے، وہ سرے سے غلط بنی ہے، اس کے اوپر بننے والی کوئی بھی عمارت غلط ہوگی. نمبر 2، پیٹرول حکومت کی صریحاً مس مینجمنٹ ہے، بیڈ گورننس ہے. کوئی پیٹرول مافیا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ حکومت کو محض عمران خان صاحب کو کسی نے یہ بتا دیا ہے کہ چونکہ یہ 10 کمپنیاں 20 کمپنیاں بزنس کنٹرول کرتی ہے تو یہ مافیا ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. دنیا کے کئی ملکوں میں ایک ایک کمپنی پورا بزنس کنٹرول کر رہی ہے. آپ کیا کہیں گے وہ یہ مافیا ہو گئے؟ ایسا نہیں ہوتا. حکومت کو ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے. اس پورے معاملے میں میں آپ کو ناموں کے ساتھ ان سیکٹریز کا نام بتا سکتا ہوں، میں اس شخص کا نام بتا سکتا ہوں مطلب جس نے یہ غلط ڈیسیژن کروایا، اور اس کے نتیجے میں آپ پوری آئل انڈسٹری کے پیچھے لٹ لے کے پڑ گئے ہیں. جہاں تک احسان اللہ احسان کا معاملہ ہے تو آپ کے پاس یا تو آپ کوئی دوسرا آپشن لے کے آئے. مجھے یہ بتائیں کہ احسان اللہ احسان کے بارے میں آپ کی ریاست پاکستان کے ادارے کہتے ہیں کہ وہ فرار ہوا. یا تو آپ یہ بتائیں، آپ بلاول بھٹو کی بات کریں، یا تو آپ یہ بتائیں کہ وہ بھاگا نہیں ہے، اسے رہا کیا گیا یا این آر او کیا گیا. الزامات لگانا اپنی جگہ ہے، لیکن یہ فیکچول چیزیں ہیں، سینسٹیو چیزیں ہیں. میرا خیال ہے کہ ان پہ بات کرتے ہوئے حکومت کو بھی دھیان کرنا چاہیے اور اپوزیشن کو بھی. چلیں جی، یہ تو بات ہو گئی نا. آپ نے جو بات کہی کہ میں تھوڑا سا اس سے پیچھے جانا چاہتا ہوں. آپ نے بات کی کہ جی کہ افسروں کی کیا مجال ہونی چاہیے کہ وزیر اعظم جو ہیں ان کو بلا کے یا وزرائے اعلیٰ جن کو اسمبلیوں کا اعتماد ہو ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں. تو ایک آپ کو یاد ہوگا کہ ایک افسر نے کہا تھا، پاکستان کے بہت بڑے افسر نے کہا تھا کہ رپورٹ از ریجیکٹڈ. جی، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میری اس وقت بھی یہی رائے تھی. میں سمجھتا یہ ہوں کہ پاکستان کے جو عہدیدار ہیں، جو آئینی عہدیدار ہیں، ان کی پالیسیوں سے اختلاف کرنا چاہیے، ڈٹ کے کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ ان کے احکامات جس کے وہ مجاز ہیں جاری کرنے کے، ان احکامات کا مذاق اڑائیں گے یا ان احکامات کو نظر انداز کریں گے تو یہ آپ کے سسٹم کے لیے بہتر نہیں ہوگا. ارسلان صاحب، معاف کیجیے گا عمران صاحب، سمپل بات یہ ہے کہ کیا آپ کا وزیر اعظم یہ حکم جاری کرنے کا مجاز ہے کہ کل سے مرد کو عورت اور عورت کو مرد کہا جائے گا؟ نہیں. بالکل. تو اس کا یہ حکم جیسے ہی عوام تک پہنچے گا ریجیکٹ کر دیا جائے گا. لیکن جس حکم کا وہ مجاز ہے جاری کرنے کا، اس حکم کا مانا جانا ضروری ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. چلیں ہم اس کو اپنی جو گفتگو ہے اس کو سمیٹتے ہیں یہاں پہ. حبیب اکرم صاحب کا جو اوور آل جو اگر ہم جائزہ لیں بات کا تو وہ یہ ہے کہ معاف کیجیے گا اسحاق ڈار جو کہہ رہے تھے یا جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 2002 سے غالباً یا پچھلے 20 سال سے
پاکستان کی اکانومی کا اتنا برا حشر نہیں ہوا جتنا برا حشر اس وقت ہو چکا ہے، اور اس کی ذمہ دار حبیب صاحب مانتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ ہے، اور دوسرا وہ یہ مانتے ہیں کہ وزیر اعظم سلیکٹڈ نہیں ہیں، وہ وزیر اعظم الیکٹڈ ہیں، مگر وہ یہ بھی مان رہے ہیں ساتھ میں کہ ان کی جو اہلیت ہے اس پہ وہ خود کئی سوال جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ حبیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔